آج سے کچھ سال پہلے اگر ہم سوچتے کہ کیا مشین بھی انسانوں کی طرح سوچ سکتی ہے، سیکھ سکتی ہے اور اڈاپٹ کر سکتی ہے، تو ہماری تصویر بس ایک سائنس فکشن مووی کی ہوتی تھی، مگر آج یہ حقیقت میں بدل چکا ہے۔ اگلے کچھ منٹوں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح ہماری یہ دنیا بدل رہی ہے اور یہ کس طرح آپ کو بھی بدلنے والا ہے، چاہے آپ تیار ہو یا نہیں، کیونکہ یہ انقلاب آ نہیں رہا بلکہ آ چکا ہے، اور یہ انقلاب کوئی اور نہیں بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا انقلاب ہے، اور آپ اس کا حصہ ہے، چاہے آپ اسے جانتے ہو یا نہیں۔ Artificial intelligence, the digital computers in the room. Man can never make another man. Computer only have chip. ناظرین، اب اس انقلاب کو سمجھنے کے لیے آئیے کچھ سال پیچھے چلتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو کنسپٹ ہے وہ 1950 سے شروع ہوتی ہے، جب کمپیوٹر سائنٹسٹ جیسے ایلن ٹورنگ اور مارین مسکی نے مشین انٹیلیجنس کی پوسیبلٹیز کو ایکسپلور کرنا شروع کیا تھا۔ ایلن ٹورنگ کو جدید کمپیوٹرز کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 1950s میں کیا مشین سوچ سکتی ہے کہ عنوان سے ایک مضمون شائع کیا، جس میں انہوں نے ٹیورنگ ٹیسٹ کا تصور پیش کیا، اور اس ٹیسٹ کا مقصد تھا کہ آیا ایک مشین انسانی برتاؤ کی نقل کر سکتی ہے یا نہیں۔ ایلن ٹورنگ نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا مشین انسانی ذہانت کی نقل کر سکتی ہے، اور اس نے اس نظریے کی بنیاد رکھی۔ اور یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، سب سے پہلے انٹیلیجنس کی لیب کی بنیاد 1959 میں مارین مسکی نے رکھی تھی۔ ایلن ٹورنگ اور مارین مسکی دونوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایلن ٹورنگ نے مشینوں کی ذہانت کے بنیادی تصورات فراہم کیے، جبکہ مارین مسکی نے ان تصورات کو عملی شکل دینے اور ترقی دینے کے میدان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں مدد فراہم کی۔ ان دونوں کی تحقیقات آج بھی رہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر 1956 میں ایک اور امریکن کمپیوٹر سائنٹسٹ جان میک کارتھی نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصطلاح کو متعارف کرایا اور اس کے بنیادی نظریات کی تشکیل میں مدد کی۔ انہوں نے AI کانفرنس کا انعقاد کیا، جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تخلیق میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ اس کانفرنس کو AI کی دنیا کا برت مانا جاتا ہے۔ یہاں پہ پہلی بار AI کا ورڈ فارملی یوز کیا گیا۔ ان کی تحقیقات نے AI کے میدان میں نئے امکانات کو کھولا اور اس شعبے کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ جان میک کارتھی نے LISP جیسے پروگرامنگ لینگویج کو ڈیولپ کیا، جو AI پروجیکٹس میں زیادہ یوز ہوتا ہے۔ 1960s اور 1970s میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ریسرچ رول بیس سسٹم اور ایکسپورٹ سسٹم کو ڈیولپ کرنے پر فوکس کیا گیا، اور پھر 1980s میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے مین سٹریم اٹینشن حاصل کیا۔ ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ایک نئی ڈائریکشن تب ملی جب جون 2020 میں اوپن AI نے GPT-3 کو ریلیز کیا، جو ایک لارج لینگویج ماڈل تھا۔ یہ ماڈل ٹیکسٹ جنریشن، ٹرانسلیشن اور کریٹیو ٹاسک میں بہت افیکٹو تھا۔ اور پھر 2022 میں اوپن AI نے چیٹ GPT ریلیز کیا، جو ایک کنورسیشنل AI تھا اور ہر طرح کے کوسچنز کا جواب دینے میں ماہر تھا۔ اس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بہت زیادہ پاپولر بنایا اور دنیا کے ہر کونے میں AI کے اپلیکیشنز کو سمجھنے کا ٹرینڈ شروع کیا۔ AI اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ آنے والے وقت میں AI کے اور بھی انوویشنز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ ناظرین، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے مختلف ٹائپس اور کیٹیگریز کو سمجھنا ضروری ہے۔ AI کی ٹائپس کو براڈلی 3 مین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، جن میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس ہے وہ ہے نیرو AI، جسے ویک AI بھی کہا جاتا ہے۔ نیرو AI وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم ہوتے ہیں جو کہ اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرتے ہیں۔ یہ AI کسی ایک کام میں ایکسپرٹ ہوتی ہے۔ نیرو AI کا یوز آج کل کے ہر ٹیکنالوجی میں ہوتا ہے، جیسے وائس اسسٹنٹ، ریکمنڈیشن سسٹم اور امیج ریکگنیشن وغیرہ وغیرہ۔ اگر ہم AI کے دوسرے کیٹیگری کی بات کریں تو وہ ہے جنرل AI، جسے اسٹرانگ AI بھی کہا جاتا ہے۔ جنرل AI جو کہ اب تک پیورلی تھیوریٹیکل ہے، یہ ایک ایسی AI ہے جو ہیومن لیول انٹیلیجنس اور لرننگ کیپیبلٹی رکھتی ہے۔ یہ ملٹیپل ٹاسکس کو سمجھ کر پرفارم کر سکتی ہے، بالکل انسان کی طرح، اور اپنے ایکسپیرینس سے سیکھنے کی ایبلٹی بھی رکھتی ہے۔ جنرل AI اب تک ڈیولپ نہیں ہوئی، لیکن اس کی ریسرچ چل رہی ہے۔ اگر فیوچر میں ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ کسی بھی انٹلیکچوئل ٹاسک کو پرفارم کرنے میں کیپیبل ہوگی۔ اب اگر ہم AI کے تیسرے کیٹیگری کی بات کریں تو وہ ہے سپر انٹیلیجنٹ AI۔
AI۔ ناظرین، سپر انٹیلیجنٹ AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا وہ لیول ہے جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس سے بھی کافی زیادہ ایڈوانس ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیکچوئل ایبلٹیز کو سرپاس کر جاتی ہے اور ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے پوٹینشیل رسک اور بینیفٹس کو لے کر کئی ڈیبیٹس چل رہی ہے، لیکن ابھی تک ایسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈیولپ نہیں ہوئی ہے۔ AI کے اور بھی کئی ٹائپس ہیں اور ہر ٹائپ کی AI کے اپنے اسٹرینتھ اور ویکنیس ہوتی ہے جنہیں ویریس انڈسٹریز میں اپلائی کی جاتی ہے، جیسے ہیلتھ کیئر، فائنانس اور بھی بہت کچھ۔ جیسے جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، ہمیں کئی چیلنجز اور لمیٹیشنز کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر آج آپ اپنے فون کی اسکرین دیکھ رہی ہے تو اس میں چھپی ہوئی AI کی ٹیکنیک آپ کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ AI یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس صرف ایک بز ورڈ نہیں بلکہ ایک ایسا پاورفل ٹول ہے جو ہر چیز کو ٹرانسفارم کر رہا ہے اور اس کا اثر ہم سب پہ پڑنے والا ہے۔ ناظرین، AI کا جو پہلا اثر ہے وہ ہے جاب لوزز۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ AI کی وجہ سے کیسے دنیا بھر میں لوگوں کی جابز ختم ہو سکتی ہے؟ مشین لرننگ اور روبوٹس نے کافی انڈسٹریز کو آٹومیٹ کر دیا ہے۔ حالات یہ ہے کہ کافی لوگ اپنی جابز کھو رہے ہیں اور یہ صرف فیکٹری ورکرز تک لمیٹڈ نہیں ہے بلکہ وائٹ کالر جیسے ورکرز بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ سوچنا ضروری ہے، اگر AI نے آپ کی جاب چھین لی تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن پریشان نہیں ہونا، کیونکہ AI صرف جابز کو بدل نہیں رہا بلکہ نئے کیریئر کی اپرچونٹیز بھی لا رہا ہے جو کہ AI ڈیولپمنٹ، پروگرامنگ، مشین لرننگ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ ان اپرچونٹیز کا حصہ بن رہے ہیں یا پھر یہ ریولوشن آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا؟ ناظرین، AI صرف جاب لوزز تک لمیٹڈ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی میں بہت کچھ پوزیٹیوٹی بھی لا رہا ہے۔ AI نے ہیلتھ کیئر میں ایک نیا ریولوشن شروع کر دیا ہے۔ اب مشین ڈاکٹرز کی مدد سے ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے جو انسان کی آنکھوں سے چھپ جاتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ صرف فلم میں ہوتا ہے؟ نہیں، یہ حقیقت بن گیا ہے۔ اس سے لوگوں کی زندگی بچائی جا رہی ہے۔ AI کے تھرو اب ہارٹ ڈیزیز، کینسر اور بھی کئی ڈیڈلی النس کو زیادہ آسانی سے ڈائگنوز کر رہے ہیں۔ AI کا ایک اور بہت بڑا امپیکٹ ایجوکیشن سسٹم پر بھی ہے۔ امیجن کرو ایک ایسی دنیا جہاں تمہارے پاس ایک AI ٹیوٹر ہو جو تمہارے ہر سوال کا جواب دے سکتا ہو، تمہارے ویکنس کو سمجھ کر تمہیں کسٹمائز لیسنز دے سکتا ہو۔ اس کا مطلب ہے جو ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ایک پرسنلائز لرننگ ایکسپیرینس۔ جو ایجوکیشن سسٹم پرانی میتھڈز پر کام کر رہا تھا وہ اب AI کے ساتھ ایوولو ہو رہا ہے۔ یہ طاقت اسٹوڈنٹس کے پاس ہے اور ان کو اپنے پوٹینشل کو انلاک کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ AI سے ہماری کریٹیوٹی کس طرح سے بڑھ رہی ہے؟ AI اب ایسے آرٹسٹ اور رائٹرز بناتا ہے جو دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ لگے کہ یہ صرف ایک مشین کا کام ہے، لیکن AI کا جو رول ہے وہ انسان کی کریٹیوٹی کو اور انہینس کر رہا ہے۔ AI کا یوز موویز، میوزک اور آرٹ میں ہو رہا ہے جہاں وہ ہیومن امیجینیشن کے باؤنڈریز کو کراس کر رہا ہے۔ ایک AI جنریٹڈ پینٹنگ دیکھ کر کیا آپ سوچ رہے ہیں یہ کس نے بنائی؟ ایک مشین نے جو کسی ہیومن سے زیادہ کریٹیو سوچ سکتی ہے۔ یہ کریٹیوٹی کا ایک نیا دور ہے۔ یا تو ہم روبوٹس کے ساتھ مل کر نئے آرٹ فارم کریٹ کریں گے یا پھر ہم AI کو اپنے آرٹ کا حصہ بناتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی بھی کھو دیں گے۔ لیکن AI کا یوز کچھ چیلنجز بھی لے کر آتا ہے اور سب سے بڑا چیلنج ہے ایتھکس۔ اگر AI نے ڈیسیجنز لینے شروع کر دیا جو ہمارے لیے اور ہماری زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہو تو ہم کس حد تک اس کے کنٹرول کو ایکسپٹ کریں گے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کنٹرول کرنا ہمیشہ ہم انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا اور یہ ایک سیریس کنسرن ہے۔ آج ہم جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کر رہے ہیں کل یہ ہماری ڈیسیجنز کو انفلوئنس کر سکتا ہے اور یہاں پر ایک کوسچن اٹھتا ہے، اگر AI نے غلط ڈیسیجنز لیا تو کون رسپانسبل ہوگا؟ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ہمیں AI ایتھکس اور ریگولیشنز پر زیادہ ریسرچ کرنا چاہیے تاکہ AI کو رسپانسبلی یوز کیا جا سکے۔ یہ سب سن کر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ AI صرف ایک ٹیکنالوجیکل فیڈ ہے تو پھر آپ غلط ہے۔ AI کا فیوچر ہمارے فیوچر کا حصہ بن گیا ہے اور اگر ہم اس کے امپیکٹ کو سمجھ کر ابھی سے سٹیپ نہیں اٹھاتے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ آج ہم جو ڈیسیجنز لے رہے ہیں وہ AI کی فیوچر شیپ کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اڈاپٹ ہونا ہوگا۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں AI تو صرف روبوٹس ہے جو فلم میں دکھائے جاتے ہیں تو تھوڑا رک جائے، یہ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے جو ہر ایریا کو افیکٹ کر رہا ہے۔
ناظرین، اے آئی کا امپیکٹ ہماری زندگی میں ہر جگہ ہے اور یہ ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ یہ ہماری جاب، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور کریٹیوٹی کو نئے رنگوں سے بھر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ہیوی رسپانسبلٹی بھی ہے۔ اگر اے آئی کو بے قابو ہونے دیا جاتا ہے تو ہم ایک ایسی دنیا بنانے کا خطرہ مول لیں گے جہاں انسانی فیصلوں کی کوئی قدر نہیں ہوگی، جہاں ہم اپنی زندگیوں کو چلانے کے لیے مشینوں پر بھروسہ کرنے لگیں گے اور ہم ایک ٹیکنالوجی کے غلام بن کے رہیں گے۔ آج ہم نے دیکھا کہ اے آئی صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ایک ریولوشن ہے۔ یہ آپ کو اپنے فیوچر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اگر آپ اس سفر میں اپنے رول کو سمجھ کر اپنے فیوچر کو اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اب وقت ہے ایکشن لینے کا، کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہماری رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی قیادت کرنے کے لیے تیار ہیں یا ہم اسے اپنی قیادت کرنے دیں گے؟ اب عمل کرنے کا وقت ہے۔ کیا ہم اے آئی کو کنٹرول کریں گے یا اے آئی ہمیں کنٹرول کرے گا؟ انقلاب یہاں ہے اور انتخاب آپ کا ہے۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ اے آئی کے انقلاب کا حصہ کیسے بنیں گے، آپ کس فیلڈ میں اس ٹیکنالوجی کا یوز کریں گے۔ آپ کا جواب کافی کچھ بتا سکتا ہے۔ ہمارے فیوچر میں آپ کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آ گئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایک شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔